الرحمن الرحیم۔ آج میں پھر آپ لوگوں کے سامنے، کیونکہ آج تراویح جو ہم نے پڑھائی ہے اس میں دوسرا پارہ پڑھا ہے، تو جو دوسرے پارے کا خلاصہ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے جلدی سے رکھوں گا، کیونکہ قرآن کریم کا خلاصہ ضروری ہونا چاہیے۔ ہم قرآن کریم کو سن رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ قرآن کریم کے اندر کیا بتایا جا رہا، اللہ کے کیا احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کیا ہم سے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین چیز ہے کہ ہم چلو پوری تفسیر تو نہیں پڑھا پائیں گے، یا پوری تفسیر تو ہماری بس کی بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم اس لیول کے مستند کیا کہتے ہیں یا عالم وغیرہ بھی نہیں ہیں، لیکن یہ خلاصہ ہے، ایک خلاصہ قرآن۔ ہم جو ہمارے اکابر نے جو ہم کتاب لکھی ہے وہ ترتیب بائی ترتیب لکھی ہوئی ہے تراویح کے طرز عمل پر، تو ہم اسی چیز کو آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ آج دیکھیں ہمارا دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں جو ہمیں سبق ملا ہے، جو ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ ایمان والو صبر اور ایمان کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ آیت ہے نا، سورہ دنیا میں انسان کو مختلف قسم کی پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے صبر اور نماز کے ذریعے ان تمام آفتوں اور مصیبتوں کو دور کرنے کا طریقہ بتلایا۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان مصیبت کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر اللہ کی عبادت و اطاعت میں لگے رہے، تمام گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، پھر تمام شرائط و آداب کی رعایت کرتے ہوئے نماز کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، تو بندے کو اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا، اور اس قرب اور اللہ کی نصرت اور مدد کی وجہ سے اس کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ جس طرح انبیاء کرام کو کس طرح تکلیفیں ملی ہیں، اور بھی بزرگان دین جنہوں نے صبر کرا ہے، تو وہی ہے نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، اسی طرح کی وہ آیتیں اس سے پہلے کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے جو ہمیں سبق ملا ہے کہ جو لوگ آزمائش میں صبر کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دو طرح سے آزماتا ہے، کبھی دشمن کے خوف، فقر و فاقہ، جانی و مالی نقصان، پھلوں کی کمی، بیماری اور پریشانی کے ذریعے آزماتا ہے، تو کبھی مال و دولت، آل و اولاد، عزت و راحت، دنیاوی نعمتیں دے کر آزماتا ہے۔ اگر بندہ ان مصیبتوں پر صبر اور نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس امتحان میں اس کو کامیابی کی خوشخبری سناتا ہے۔ اس لیے مومن بندوں کو مصیبت سے گھبرا کر شکایت کرنے کے بجائے صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بے شمار اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 اور 157 سے یہ سبق ملا ہے کہ جو لوگ اللہ کے فیصلے پر دل سے راضی رہتے ہیں ان کے لیے رحمتوں اور مغفرت کا وعدہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے جو بندے رنج و غم کے موقع پر صبر کرتے ہیں، شریعت کی حد میں رہتے ہوئے شکوہ کرنے کے بجائے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اسی کی ملکیت ہیں، اپنے مالک کے ہر فیصلے پر دل سے راضی ہیں، ہم بھی ایک دن اس کے دربار میں حاضر ہوں گے جہاں ہر کھوئی ہوئی چیز ہم کو مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والے بندوں کے ساتھ خاص رحمت اور مغفرت کا معاملہ اور بے شمار اجر عطا فرمائے گا، اور بیت الحمد کے نام سے ان کے لیے جنت میں شاندار محل بنوائے گا۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 میں جو ہمیں ہدایت دی گئی ہے، 180 میں جو ہدایت دی گئی ہے کہ موت آنے سے پہلے اپنا وصیت نامہ لکھ کر تیار کر جاؤ۔ دیکھیں وہ انسان دنیا میں رہتا ہے تو مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، کسی سے حق لینا ہے تو کسی کو دینا ہے، کسی سے قرض وصول کرنا تو کسی کا قرض ادا کرنا ہے، کسی کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں اور پھر موت کا کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو ہدایت دی گئی ہے کہ وصیت ہر وقت لکھی ہوئی تیار رہنی چاہیے۔ جس کا جو حق یا قرض امانتیں ہیں یا دینی فرائض اور واجبات ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے، تو ان سب باتوں کو وصیت کے طور پر لکھ لینا چاہیے، اگر اچانک موت آ جائے تو وارثین ان کو ادا کر سکیں۔ تو بڑا اہم پیغام ملا ہے کہ یار ہم بھی جب بھی کوئی لین دین کریں، کوئی ہم اگر کسی کا حق دے رہے ہوں، کسی کا قرضہ لے رہے ہوں، کسی کا قرضہ نپٹا رہے ہوں، کوئی امانت رکھی ہے، کوئی امانت کو ہم واپس کر رہے ہیں، تو اس کو یار لکھا پڑھی کر لیا کرا کریں۔ دیکھیں آج کل یار حکومت کا ہو یا سرکاری کوئی کام ہو، کتنا یار منظم طریقے سے ہوتا ہے، ایک ایک چیز کو لکھا جاتا ہے، ایک ایک چیز کو ہسٹری اس کی رکھی جاتی ہے تاکہ بعد میں آسانی کے ساتھ وہ جھگڑا نہ پیدا ہو، لڑائی جھڑائی نہ ہو، فساد نہ ہو، وہ سارا کا سارا لکھا پڑھی کے ساتھ وہ انصاف کے ساتھ معاملہ ادا ہو جائے۔ اس لیے قرآن کریم نے تو یہ تو 1400 سال پہلے پیغام دے دیا ہے، لیکن آج لوگ دیکھو ہر چیز لکھ کر رکھتے ہیں، کمپیوٹر میں اپنے ڈاٹا انٹری کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی کوئی کام کرنے سے پہلے، یعنی اگر کسی چیز کا بھی ہے تو کسی چیز کو ہم لکھ کر ہی تیار کر دیں تاکہ وارثین ان کو ادا کر سکیں، کیونکہ موت کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دیکھو صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے، بیوی کے ساتھ صحبت سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ پچھلی امتوں پر بھی فرض رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھی رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں۔ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس کی فرضیت پر ایمان لانا ضروری ہے،
روزہ رکھنے سے انسان کو تقوی و پرہیزگاری کی صفت حاصل ہوتی ہے۔ یہ روزہ جہاں انسان کی روحانی ترقی کا ذریعہ ہے، وہیں جسمانی صحت و قوت کا بھی سبب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہرحال اس کے اوپر بولنے کی ضرورت تھی کہ روزہ کس طرح تقویٰ دیتا ہے کس طرح نہیں، لیکن بہرحال میں یہ خلاصہ قرآن کر رہا ہوں، اور آپ لوگ جو ہے تھوڑا سا وقت بھی کم ہی دیتے ہیں، سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے کا مطلب ایک تو ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایک تو یہ مطلب ہے کہ بدن کے ظاہری حصول اور دل و دماغ سب کو اسلام کے تابع کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پیر اور ظاہری اعضاء تو اسلامی احکام کو ادا کر رہے ہیں لیکن دل اس پر مطمئن نہیں ہے، یا دل سے تو مطمئن ہے مگر ہاتھ پیر ظاہری اعضاء کا عمل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ دوسرا مطلب یہ کہ اسلام کے تمام احکام کو مانو، اس پر عمل کرو۔ اللہ تعالی ہمیں پورے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت جلدی آپ لوگوں کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 میں جو پیغام دیا گیا ہے کہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہی قیامت میں بلند رتبے والے ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کی صداقت و سچائی اور ہدایت کی راہوں کو روشن کر دیا، مگر دنیا پرست لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ مال اور دولت کی کثرت، موٹر کار، عالیشان بنگلوں اور دنیا کی چمک دمک نے حق سے ہٹا کر ان کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اسی کو انسان کی کامیابی، زندگی اور ترقی کا آخری درجہ سمجھتے ہیں۔ اس غلط معیار کی وجہ سے وہ اللہ کے نیک اور صالح بندوں کو حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن اللہ کے یہ مقبول بندے رتبے میں ان سے کہیں زیادہ بلند ہوں گے اور جنت میں عیش و عشرت کی زندگی کے مالک ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں جو بتایا گیا کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے صحبت کرنا منع ہے۔ شریعت اسلام میں ماہواری کے دنوں اور حیض کی حالت میں عورتوں سے صحبت یعنی جسمانی تعلق قائم کرنے سے منع کیا گیا۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں عورتوں کے ساتھ کھانے پینے، بات چیت کرنے، اٹھنے بیٹھنے، ملنے جلنے کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ دیگر مذاہب کے مقابلے میں یہ اسلام ہی کی خوبی اور کمال ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب عورتوں کو پیریڈ آتا ہے، ماہواری آتی ہے، تو اس وقت جو ہے ان سے جو ہے صحبت کرنے سے اور حیض کی حالت میں عورتوں سے ہم بستری کرنے سے، جسمانی تعلق قائم کرنے سے ہمیں جو ہے قرآن میں منع کرا گیا، اسلام نے، شریعت نے ہمیں منع کرا گیا۔ لیکن ان سے باتیں کرنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، ان سب چیزوں کی اجازت دی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہی ہم اس کو اپنے لیے حرام سمجھنے لگیں۔ ایسا پھر سمجھنا، پھر یاد رکھنا وہی یہودی جو کرتے تھے بالکل وہی سیم ہمارا ہو جائے گا۔ تو ہمیں جن چیزوں کی اجازت دی ہے ان چیزوں کرنا، اور جن چیزوں سے منع کرا گیا ان چیزوں سے رکنا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 میں یہ درس دیا گیا کہ نیک کام نہ کرنے کی قسم کھانے والوں پہ لازم ہے کہ قسم توڑ کر کفارہ ادا کرے اور خیر کا کام کرے۔ لیکن کسی مسلمان کے لیے بات مناسب نہیں ہے کہ نیک کام نہ کرنے کی قسم کھائے۔ اس کے باوجود اگر کسی آدمی نے اپنی جہالت اور نادانی کی بنا پر کوئی نیک کام نہ کرنے کی قسم کھا لی، مثلا کہہ دیا کہ فلاں رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ نہیں کروں گا، یہ کہہ دیا کہ والدین سے بات چیت نہ کروں گا، یا یہ کہہ دیا کہ صدقہ خیرات نہیں کروں گا، تو اس کا شرعی حکم ہے کہ قسم توڑ کر کفارہ ادا کرے اور خیر کے کام میں مشغول ہو جائے۔ ایسی قسموں کو توڑ کر نیک کام کرنا ہی ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑی اہم بات ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قسمیں کھا لیتے ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کے قسم کو توڑ کر کے ان کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ کفارہ ادا کرنے کے بعد ہمیں نیک کام کرنے کی، پھر اپنے نیک کاموں میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ کفارہ کیا ہے؟ وہی کفارہ ہوتا ہے، یہ خیر جو قسم توڑنے کا جو کفارہ ہوتا ہے کہ 10 آدمیوں کو کھانا کھلانا، یا اس طریقے سے ہمیں بھی ابھی اس طور پر پوری بات اس کی نہیں معلوم ہے، لیکن اگر آپ اب جو ہے علماء کرام سے، مفتیان کرام سے اگر پوچھیں گے کہ قسم توڑنے کا کفارہ کیا، تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ 10 دن یا 10 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ قرآن کا پیغام جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 235 میں جو حکم دیا ہے کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی۔ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا ضروری ہے۔ 4 مہینے 10 دن تک وہ عورت سوگ منائے، یعنی خوشبو اور مہندی استعمال نہ کرے، نہ بناؤ سنگار کرے، اس مدت میں نہ کسی جگہ کا نکاح کرے، اور نہ صاف لفظوں میں اس عورت کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا جائے۔ البتہ عدت گزرنے پر شرعی طریقے سے اسے نکاح کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ تو لیکن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں جو ہدایت دی گئی ہے کہ نماز کی پابندی کرو، لیکن نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا کہ نماز کی پابندی کے 3 درجے ہیں۔ تمام فرائض واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ وقت پر نماز پڑھی جائے۔ نمبر 2، نماز کا جسم ہر طرح پاک و صاف ہو،
دل میں عاجزی اور انکساری ہو، سنتوں اور مستحبات کو ادا کرنے کا پورا پورا خیال ہو۔ نمبر 3، یہ سمجھ کر نماز پڑھی جائے کہ نماز ہی اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یا پھر کم از کم یہ دل میں خیال ہو جائے، یہ خیال دل میں جمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 کے ذریعے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جان بچانے کے لیے بیماری وبا سے متاثرہ علاقے کو چھوڑ کر مت جاؤ۔ لیکن تقدیر الہی کے مقابلے میں انسان کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دے سکتی۔ اسی وجہ سے ایمان والوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی بیماری پھیل جائے تو جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ کر دوسری جگہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ کے لوگوں کا وہاں جانا بھی درست نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت ہزاروں کی تعداد میں شہر میں بیماری کے پھیل جانے کی وجہ سے بھاگ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسے علاقے میں ان کو موت دے دی جہاں کوئی بیماری نہیں تھی۔ تو یہ ہمیں ہدایت دی گئی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں کہ جان بچانے کے لیے بیماری یا وبا سے متاثرہ علاقے کو چھوڑ کر مت جانا چاہیے، بلکہ ہمیں وہیں پر رہ کر کے اللہ سے دعا مانگ کر کے صبر کر کے ہمیں وہیں پر اپنی زندگی گزارنا ہے۔ جس طرح دیکھیں کورونا وائرس تھا، اب یہ کورونا وائرس ہمیں پتہ چلا کہ یار اس شہر میں یار اس کے پیریڈ زیادہ ہیں، اس کے پیشنٹ زیادہ ہیں، اب ہم یہاں بچے ہوئے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس جگہ جائیں تاکہ ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے جو وہاں اس بیماری میں کہ وہ یہاں آ جائے صاف جگہ میں تاکہ یہاں بھی بیماری پھیل جائے۔ اس لیے جو جہاں ہے وہیں رہے، نہ آپ وہاں جائیں نہ آپ یہاں آئیں۔ ہاں فی الحال ایک جذبہ ہوتا ہے خدمت خلق کا، آپ خدمت کر سکتے ہیں، پھر وہ مسئلہ ہے آپ مفتیان کرام سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔